بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزری، پھر ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اے ابو سعید، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث بئی صرف روپیہ اشرفیاں بدلنے یا تڑوانے سے متعلق ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر برابر ہی بیچا جا سکتا ہے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر ہی بیچی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو۔ دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روانہ رکھو اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو۔ دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روانہ رکھو اور ناحدار کو نقد کے بدلے میں بیچو۔ دینار دینار کے بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ان سے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا کتاب اللہ میں آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کا میں دعوے دار نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، البتہ مجھے اسامہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ صورتوں میں سودا صرف ہدار کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے بھی صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آخر دونوں حضرات نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ہدار کی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے بھی صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آخر دونوں حضرات نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ہدار کی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ برابر برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں، اسی طرح چاندی سونے کے بدلے جس طرح چاہیں خریدیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل درخت پر کا اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عریہ کی تر یا خشک کھجور کے بدلے میں اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزنابہ سے منع فرمایا۔ مزنابہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر اور درخت کے انگور کو خشک کھجور کے بدلے میں ناپ کر بیچنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزنابہ اور ملاقہ سے منع فرمایا۔ مزنابہ درخت پر لگی ہوئی کھجور توڑی ہوئی کھجور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقہ اور مزنابہ سے منع فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدلے بیچ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں سے ذرا برابر بھی درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز سوکھے پھل کے بدلے نہ بیچی جائے۔ البتہ عریہ کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم میں بھی عریہ کی اجازت دے دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔